بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں اردو کہانی اپنی جنت، جس کے مصنف ہیں کاشف زبیر، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اسی لمحے دروازے پر آہٹ ہوئی۔ بیلا اور کارلوس نے بیک وقت دیکھا۔ دروازے پر وہی نوجوان کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر بیلا کو گھورتا رہا، پھر جھٹکے سے پلٹ کر چلا گیا۔ بیلا نے اٹھنا چاہا، لیکن کارلوس نے اسے روک لیا۔ جب بیلا نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی تو کارلوس کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ بیلا نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر بیٹھ گئی۔ کارلوس کو اندازہ لگانے میں خاصی دشواری پیش نہیں آئی کہ وہ نوجوان بیلا کو چاہتا تھا اور اسے کارلوس کے قریب برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ بتدریج کارلوس کی گرفت بیلا کے ہاتھ پر ڈھیلی پڑتی چلی گئی، پھر اس نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ بیلا اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں شاید پاگل ہو گیا ہوں، اس نے خود سے کہا۔ دنیا کی منتخب حسین عورتیں میری ایک نظر کو ترستی ہیں اور میں اس معمولی لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہا ہوں۔ اس کی خاطر اس حال کو پہنچ گیا۔ اب میں اس کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ اسے اپنا سر گرم ہوتا محسوس ہوا تھا اور نظروں کے سامنے غبار سا چھانے لگا تھا۔ کچھ دیر میں وہ شدید بخار اور غشی کی حالت میں غافل پڑا تھا۔ اس حالت میں نہ جانے کتنی دیر گزر گئی۔ کبھی کبھی سر کی تپش ٹھنڈ میں بدل جاتی تھی اور یہ ٹھنڈ اسے بھلی لگتی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کا بخار اترنے لگا اور جب پسینے میں شرابور اس کی آنکھ کھلی تو اس کا گلا پیاس سے خشک ہو رہا تھا۔ اس نے بے تابی سے پانی مانگا۔ بیلا لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ وہ نہ جانے کب سے اس کے پاس بیٹھی تھی اور سر اور جسم کے نیچے نمی بتا رہی تھی کہ اس پر پانی ڈالا گیا تھا۔ شاید تبھی اس کا بخار اترا تھا۔ بیلا نے اس کے سر کے نیچے ہاتھ دے کر اسے اونچا کیا اور ناریل کا پانی پلانے لگی۔ تر اوٹ نے اسے پھر سے زندہ کر دیا تھا۔ بازو کی سوجن اور تکلیف برقرار تھی، شاید اس کی وجہ سے اسے بخار ہوا تھا۔ پانی پی کر اس نے بیلا کا شکریہ ادا کیا۔ وہ ایک پیالے میں ناریل اور اناناس کے گودے کو ملا کر تیار کیا جانے والا ملغوبہ لے آئی۔ یہ خوش ذائقہ بھی تھا اور توانائی بخش بھی۔ اسے کھا کر کارلوس کی ناتوانی کم ہوئی تھی۔ جھونپڑی کے باہر اور اندر جلتی مشعلیں بتا رہی تھیں کہ رات ہو چکی تھی۔ کارلوس کی کلائی کی گھڑی پانی میں گرنے کے بعد سے رک گئی تھی اور اب محض ایک کڑے کی طرح اس کی کلائی میں پڑی تھی۔ اس نے گھڑی اتار کر بیزاری سے زمین پر پھینک دی۔ بیلا نے اسے اٹھایا اور مشعل کے پاس لے جا کر دلچسپی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے خیال میں یہ بھی آرائش کی کوئی شے تھی۔ پھر اس نے احتیاط سے اسے جھونپڑی کے اوپری حصے میں رکھ دیا۔ رات میں کارلوس کو 2 مرتبہ اور بخار چڑھا اور بیلا نے پانی کی مدد سے اس کا بخار کم کیا تھا۔ وہ بیچاری رات بھر جاگتی رہی تھی، بلکہ بار بار پانی بھی بھر کر لاتی رہی۔ پانی لانے اور رکھنے کے لیے ان کے پاس بڑے ناریلوں کے خول تھے۔ ان خولوں میں آرام سے 3-4 لیٹرز پانی آ جاتا تھا۔ ایسے برتن کارلوس نے ہر جگہ دیکھے تھے اور یہ ایک طرح سے ان کے کین تھے۔ ناریل کے اوپری حصے میں سوراخ کر کے اندر سے گودا نکال لیا جاتا تھا اور پانی بھرنے کے لیے کین تیار ہو جاتا۔ تیسری دفعہ کارلوس کی آنکھ کھلی تو اس کا بخار مکمل طور پر اتر چکا تھا اور جسم میں ایک سکون آمیز خنکی تھی۔ بیلا ایک طرف جھونپڑی کی دیوار سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ اس بار بازو کی سوجن اور تکلیف بھی کم تھی۔ اس نے خود اٹھ کر پانی پیا، پیالے میں رکھا ناریل اور اناناس کا مغلوبہ کھایا۔ ذرا سی حرکت نے اس کی سانس پھلا دی تھی۔ 1 دن اور 1 رات کے بخار نے اسے نچوڑ دیا تھا۔ وہ لیٹ کر بیلا کو دیکھنے لگا۔ وہ ہلکی سی ایک طرف ڈھلکی ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ بال چہرے پر آ رہے تھے اور وہ اتنی معصوم نظر آ رہی تھی کہ اسے دیکھتے ہوئے کارلوس کے دل میں کوئی غلط خیال نہیں آیا، حالانکہ سونے کے انداز سے اس کا مختصر لباس سمٹ کر اور بھی مختصر ہو گیا تھا۔ کارلوس اسے ایک ٹک دیکھ رہا تھا۔ اس لڑکی سے اس کا کوئی رشتہ نہیں تھا، کوئی اور تعلق بھی نہیں تھا۔ وہ دنیا سے انجان تھی، جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ کتنا دولت مند اور بارسوخ شخص ہے۔
اس کے پاس اس لڑکی کو دینے کے لیے کچھ تھا بھی نہیں۔ اس کے باوجود وہ اتنی تندہی سے اس کی دیکھ بھال کر رہی تھی، 24 گھنٹے سے جاگ رہی تھی۔ اس کی محنت کے نتیجے میں بغیر کسی دوا کے اس کا بخار اتنی جلدی اتر گیا تھا۔ کارلوس نے بچپن سے محبت کے بارے میں سنا تھا۔ اس نے انگریزی سیکھنے کے دنوں میں رومیو جولیٹ کا فسانہ بھی پڑھا تھا، لیکن ایک مرد اور ایک عورت کو ایک دوسرے سے بے غرض محبت کیسے ہو جاتی ہے، یہ بات وہ آج تک نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے محبت ایک ہی طرح کی دیکھی تھی، لینے اور دینے والی محبت۔ دنیا جہان کی عورتیں اس پر اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کے لیے بے تاب رہا کرتی تھیں، کیونکہ کارلوس ایک دولت مند ترین شخص تھا۔ انہیں وہ سب دے سکتا تھا جس کی وہ تمنا کر سکتی تھی۔ کارلوس کو آج تک ایک عورت بھی ایسی نہیں ملی جو اس لینے اور دینے والی محبت کے فارمولے پر یقین نہ رکھتی ہو، لیکن یہ لڑکی اس سے کیا چاہتی تھی اور وہ اسے کیا دے سکتا تھا؟ اس جزیرے کی حد تک وہ مفلس ترین آدمی تھا، اور اپنی ساری دولت کے ساتھ بھی وہ بیلا کو مطمئن نہیں کر سکتا تھا۔ اچانک بیلا چونکی اور سیدھے ہو کر اپنے کھلے بال جوڑے کی صورت میں باندھنے لگی۔ اسے جاگتا دیکھ کر مسکرائی اور باہر چلنے کا اشارہ کیا۔ کارلوس کچھ دیر بعد سمجھا تھا وہ اسے ہوائج ضروریہ سے فراغت کے لیے چلنے کو کہہ رہی تھی۔ وہ کھڑا ہوا اور بیلا کا سہارا لے کر روانہ ہوا۔ کچھ دیر بعد بیلا ہی اسے واپس لائی۔ راستے میں ملنے والے ہر فرد نے اس کی خیریت دریافت کی تھی۔ الفاظ تو سمجھ سے باہر تھے، لیکن انداز سے ایسا ہی لگ رہا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ خود کو تازہ دم محسوس کر رہا تھا۔ بیلا اس کے لیے تازہ ناشتہ لائی۔ اس بار وہ مچھلی کے قتلے بھی لائی تھی۔ شاید اسے طاقت کی ضرورت تھی، اس لیے پرندوں کے انڈے بھی تھے۔ ناشتے کے بعد کارلوس نے بیلا کو اشارے سے کہا کہ وہ ساحل کی طرف جانا چاہتا ہے۔ بیلا نے انکار کیا اور جوابی اشارے سے بتایا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ آرام کرے، مگر جب اس نے اصرار کیا تو بیلا سوچ میں پڑ گئی، پھر اٹھ کر باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ آئی اور کارلوس کو اشارے سے بلایا۔ وہ باہر نکلا۔ 2 افراد بانس اور بیلوں سے بنا ایک اسٹریچر لیے کھڑے تھے۔ کارلوس جھنجلا گیا تھا۔ میں اس پر نہیں جاؤں گا، کیا میں مریض ہوں؟ وہ خود ساحل کی طرف چل پڑا۔ بیلا اس کے پیچھے لپکی تھی۔ وہ کچھ کہہ رہی تھی، شاید معذرت کر رہی تھی۔ جوش میں کارلوس تیز قدموں سے چلتے ہوئے بھول گیا کہ وہ ابھی بخار سے اٹھا ہے۔ اچانک زمین آسمان اس کی نظروں کے سامنے گھوم گئے تھے۔ اگر بیلا نے سہارا نہ دیا ہوتا تو وہ گر جاتا۔ جب اس کے حواس بحال ہوئے تو اس نے جھیپی مسکراہٹ کے ساتھ بیلا کو دیکھا اور اس بار احتیاط سے چلنے لگا۔ بیلا اسے سہارا دیے ہوئے تھی۔ وہ ناریل کے جھنڈ سے گزر رہے تھے۔ اچانک وہی نوجوان سامنے آ گیا۔ اس نے ہاتھ میں بانس کا ڈنڈا تھام رکھا تھا اور آنکھوں سے خطرناک عزائم جھلک رہے تھے۔ اس نے بیلا سے کچھ کہا اور ایک قدم بڑھا۔ بیلا یکدم غضبناک نظر آنے لگی۔ جیسے ہی نوجوان نے ڈنڈا تولا وہ کارلوس کے سامنے آ گئی۔ اس بار نوجوان نے براہ راست کارلوس سے کچھ کہا تھا۔ شاید وہ اسے دعوت مبارزت دے رہا تھا۔ کیا دنیا کی قدیم ترین وجہ فساد اس دعوت کی وجہ ہے؟ کارلوس نے سوچا۔ اس کا دعوت قبول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ زخمی تھا اور بخار سے اٹھا تھا۔ اس حالت میں وہ اس چست و چالاک نوجوان کا کس طرح مقابلہ کر سکتا؟ اس کا ڈنڈا پکڑنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس کے استعمال کا ماہر ہے۔ بیلا سامنے آئی تو اس کے اور نوجوان کے درمیان تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہونے لگا۔ ایک موقع پر لڑکی نے اسے زور سے دھکا دیا اور جوابی دھکے پر پلٹ کر درخت سے ٹکرائی تھی۔ اس کا سر تنے سے لگا تھا۔ سر سے خون نکلتا دیکھ کر کارلوس بے قابو ہو گیا اور اس نے اپنے کیے پر حیران پریشان نوجوان کے منہ پر گھونسا مارا۔ اس پر صرف اتنا اثر ہوا کہ اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا اور خون کی پتلی سی لکیر بہہ نکلی تھی۔ بیلا اپنا زخم بھول کر لپکی اور کارلوس سے لپٹ گئی تھی۔ نوجوان نے شاید صفائی پیش کی تھی۔ بیلا نے تند و تیز لہجے میں اس سے کچھ کہا اور وہ سر جھکا کر وہاں سے چلا گیا۔ کارلوس نے بے تابی سے اس کا زخم دیکھا۔ معمولی سا کٹ تھا لیکن خون زیادہ بہہ رہا تھا۔ کارلوس نے پتوں سے اس کا زخم صاف کیا، پھر ساحل پر لے جا کر دھویا۔ کچھ دیر بعد خون تو رک گیا تھا۔ پھر وہ سمندر کے کنارے پتھروں سے پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔
سمندر کا ٹھنڈا پانی پیروں کو گدگداتا ہوا جا رہا تھا۔ باتیں وہ کیا کرتے، لیکن جذبے خود زبان بن گئے تھے۔ بیلا نے اپنا سر اس کے شانے سے ٹکا دیا اور کارلوس نے وہیں اگا ایک پھول توڑ کر اس کے بالوں میں اٹکا دیا تھا۔ کارلوس ساحل پر کھڑا سمندر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ گزشتہ 2 ہفتے میں اس نے یہاں سے کوئی طیارہ گزرتے دیکھا تھا اور نہ ہی کوئی جہاز یا کشتی نظر آئی تھی۔ جزیرے کے باشندے کشتی رانی سے نا واقف تھے۔ وہ عقبی کھاڑی کے پانی میں اتر کر نوکیلے بانسوں کی مدد سے مچھلیاں اور جھینگے شکار کرتے تھے۔ ایک دن ایک نوجوان ماہی گیر نے چھوٹی شارک شکار کی تھی۔ اس روز سب بے حد خوش تھے کیونکہ شارک کا گوشت ذائقے دار تھا اور اس کی کھال ان کے بہت کام آتی تھی۔ جس کے پاس شارک کی کھال ہوتی تھی اسے بڑا شکاری مانا جاتا تھا۔ کارلوس کے بازو کی تکلیف تقریباً ختم ہو گئی، بس کبھی کبھی بازو پر زور آتا تھا تو ٹیس سی اٹھتی تھی۔ ان 2 ہفتوں میں اس پر ایک بات واضح ہو گئی تھی، بیلا اس سے محبت کرتی تھی، لیکن یہ کس قسم کی محبت تھی وہ سمجھا نہیں تھا۔ وہ نہ تو اس کے پاس آتی تھی اور نہ اسے اپنے پاس آنے دیتی تھی۔ کارلوس نے چند ایک بار پیش قدمی کرنا چاہی، لیکن وہ گھبرا کر پیچھے ہو گئی۔ اب کارلوس اس سے زور زبردستی کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کبھی کبھی اس پر جھنجھلا جاتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لہروں کو دیکھتے ہوئے وہ سوچ رہا تھا کبھی اس جزیرے سے نکل بھی سکے گا یا نہیں۔ اسے تلاش کرنے والوں نے اب تک اسے مردہ تصور کر لیا ہوگا۔ شاید کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ وہ ایک جزیرے پر زندہ سلامت ہے۔ اس کے عزیز و اقارب اسے مردہ قرار دلوانے کی کاغذی اور عدالتی کارروائی میں مصروف ہوں گے اور اس کی دنیا بھر میں پھیلی ہوئی محبوبائیں کسی اور کی فکر میں ہوں گی۔ ان کی خوبصورتی اور دلکشی کسی اور کے لیے مخصوص ہو چکی ہوگی۔ وہ اسے بھلا کر کسی اور سے چہلیں کر رہی ہوں گی۔ اس کے لیے یہ سب قطعی تعجب انگیز نہیں تھا۔ تعجب کی باتیں تو اسے اس جزیرے پر ملی تھیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں میں بیلا نے اسے اشاروں میں اس جزیرے کے رسم و رواج اور تاریخ کے بارے میں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ آباء و اجداد شمال کی طرف سے آئے تھے، اس جزیرے پر ان کا مسکن بنا اور وہ اس جزیرے سے یوں نہیں نکل سکتے تھے کہ اس کے باہر سمندر میں تیز دھارا بہتا تھا جو اپنی زد میں آنے والی ہر شے کو بہا کر لے جاتا تھا۔ صرف سامنے کا ساحل اور عقبی کٹاؤ محفوظ تھا۔ دائیں بائیں سمندر میں 100 فٹ جانا بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی وہ کشتی استعمال نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کے رسم و رواج بہت سادہ سے تھے۔ مذہب کا تصور بھی نہیں تھا، اس کے بارے میں شاید سوچا ہی نہیں تھا۔ ان کی زندگی کا مرکز اپنی زندگی اور اپنی نسل کی بقا تھی۔ جزیرہ چھوٹا تھا اور شاید اس سے زیادہ افراد کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ان لوگوں کا طرز زندگی صحت مندانہ تھا۔ یہ تہذیب سے نا آشنا ہونے کے باوجود صاف ستھرے اور اچھی عادتوں کے مالک تھے۔ سوائے جھونپڑوں اور بعض ذاتی اشیاء کے سب مشترک تھا۔ خاص طور سے خوراک سب مل کر کھاتے تھے۔ میاں بیوی کا رشتہ تھا اور جوان لڑکے لڑکیاں اپنا شریک حیات خود منتخب کرتے تھے اور عام طور سے ساری زندگی ایک دوسرے کے ساتھ رہتے تھے جب تک کسی ایک فریق کا انتقال نہ ہو جائے۔ بچوں کی شرح اموات زیادہ تھی۔ 3 میں سے 2 ہی بچے بڑی عمر کو پہنچتے تھے اور بڑی عمر کو پہنچنے والے افراد عام طور سے بڑھاپے تک زندہ رہتے تھے۔ اچانک کسی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ کارلوس نے چونک کر دیکھا، وہ بیلا تھی، ہونٹوں میں پھول دبائے مسکرا رہی تھی۔ کارلوس نے بازو پھیلا کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ چھوٹی سی اور عام سی لڑکی، تم کیا چیز ہو؟ دنیا کی کوئی عورت مجھے اس طرح نہیں ترسا سکتی، اور اگر وہ ایسا کرے تو میں اس کی طرف پلٹ کر کبھی بھی نہ دیکھوں۔ لیکن تم میں کیا ہے جو میں بار بار تمہاری طرف دیکھنا چاہتا ہوں؟ وہ اس کے بازو میں سمٹی مسکراتی رہی۔ شاید وہ کارلوس کی بات سمجھ رہی تھی یا نہیں سمجھ رہی تھی۔ کارلوس نے بات جاری رکھی، بیلا، تمہارا یہ جزیرہ اس زمین پر جنت ہے۔ مجھے نہیں معلوم جنت کیسی ہے، میں اس پر یقین بھی نہیں رکھتا، لیکن اگر کہیں جنت ہے تو وہ یہی جزیرہ ہے۔ کارلوس کا لہجہ دھیما ہو گیا تھا۔ لیکن میں تمہاری اس دنیا میں، اس جنت میں نہیں رہ سکتا ہوں، کیونکہ یہ میری دنیا نہیں۔ جیسے مچھلی پانی سے باہر نہیں رہ سکتی، جس طرح آدمی پانی میں نہیں رہ سکتا، اسی طرح میں یہاں نہیں رہ سکتا۔
مجھے معلوم ہے اس جگہ قید ہو کر رہ گیا ہوں، شاید مجھے کبھی یہاں سے نکلنے کا موقع نہ ملے، لیکن میں کبھی اس دنیا کو اپنی دنیا سمجھ کر نہیں رہ سکتا۔ بیلا گھوم کر اس کے سامنے آئی، چند لمحے اسے محبت سے دیکھتی رہی، پھر اپنے ہونٹوں میں دبا پھول اس کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ کارلوس نے پھول ہونٹوں سے پکڑ لیا۔ بیلا مسکرا رہی تھی، پھر نزدیک لگے پھولدار پودے سے پھول توڑ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ کارلوس نے ہنس کر پھول لیا اور اس کے بالوں میں لگا دیا۔ اسے معلوم تھا بیلا اس کے بعد ہنستی اور اٹھلاتی چلی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ اس کی محبت بس اس حد تک تھی۔ اب تو کارلوس بھی اس کا عادی ہو چلا تھا۔ کبھی اسے ہنسی آتی اور کبھی غصہ، اور کبھی وہ بے بسی کی کیفیت محسوس کرتا تھا۔ بہرحال وہ کسی بھی صورت میں اس معصوم لڑکی کو دکھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس کے سامنے پوز کرتا تھا۔ بیلا کے چلے جانے کے بعد وہ ساحل پر کھڑا ہو گیا۔ اس بار اسے آہٹ ہوئی تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ آنے والا بیلا کا عاشق سیمور تھا۔ بیلا نے اس کا یہی نام بتایا تھا۔ جس دن بیلا کے سر سے خون نکلا تھا، اس دن کے بعد سے وہ ان کا سامنا کرنے سے کترا رہا تھا۔ ممکن ہے بیلا سے ملتا ہو، لیکن کارلوس کے سامنے آنے سے گریز کرتا تھا۔ اسے دیکھ کر ہی راستہ بدل دیا کرتا تھا، مگر اس وقت وہ کارلوس کے سامنے تھا اور اس کے چہرے پر بے چینی کے آثار تھے۔ کارلوس کو ہلکا سا خوف محسوس ہوا تھا۔ ساحل پر بس وہ دونوں تھے، اور نہ جانے سیمور کے دل میں کیا تھا۔ اگر وہ اس کے خلاف کوئی جارحانہ قدم اٹھاتا تو کارلوس زیادہ دیر مدافعت نہیں کر سکتا تھا۔ فطرت اور سادگی کی آغوش میں پلا یہ نوجوان اس سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور تھا، مگر کچھ کرنے کے بجائے اس نے کچھ کہنا شروع کر دیا۔ چہرے کی طرح اس کے الفاظ بھی بے چین تھے۔ وہ متحرک قدموں سے ادھر ادھر ہوتا رہا اور بولتا رہا، لیکن اس کی آواز میں جوش آ جاتا اور کبھی وہ کمزور سا لہجہ اختیار کرتا تھا، کبھی اپنے سینے پر ہاتھ مارتا اور کبھی سر جھکا لیتا تھا۔ ظاہر ہے کارلوس اس کے کہے کا ایک لفظ سمجھنے سے بھی قاصر تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے محسوس ہوا وہ بیلا کے بارے میں بات کر رہا تھا، اس کے لیے اپنی محبت اور بے چینی بیان کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے سیمور کو دیکھتا رہا، جو اب چپ ہو کر سمندر کی لہروں کی طرف گھور رہا تھا۔ پھر کارلوس نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونکا تھا اور ایک جھٹکے سے مڑ کر بستی کی طرف چلا گیا۔ اگلے روز بستی کے لوگوں نے دیکھا کارلوس پہاڑ کی طرف سے سیاہ جلے ہوئے بڑے سائز کے پتھر اٹھا کر ساحل کی طرف لے جا رہا ہے۔ دراصل یہ جزیرہ آتش فشانی عمل سے بنا تھا، اس لیے اس کی اصلی زمین جلے ہوئے لاوے کی طرح تھی۔ لاکھوں سال کی ٹوٹ پھوٹ سے پتھروں اور زرخیز مٹی نے جنم لیا تھا۔ بستی کے کئی افراد نے کارلوس سے اس حرکت کی وجہ جاننی چاہی، لیکن وہ جواب دیے بغیر اپنے کام میں مگن رہا تھا، تو یہی لوگ اس کی مدد کرنے لگے۔ پہاڑی کی طرف سے بڑے سیاہ پتھر اٹھا کر ساحل کی طرف لانے لگے۔ کارلوس نے ایک وسیع ریتیلا حصہ منتخب کیا تھا جہاں ریت بے حد سفید تھی، پھر وہ ان پتھروں کو ریت پر خاص ترتیب سے جمانے لگا۔ وہ محنت مشقت کا عادی نہیں تھا، اس لیے جلد تھکن سے اس کا برا حال ہو گیا، لیکن وہ دوپہر کے کھانے کے علاوہ مستقل لگا رہا۔ شام کو جب اس نے اپنا کام مکمل کر لیا تو جزیرے والوں کو مزید پتھر لانے سے روک دیا۔ تقریباً 30 فٹ چوڑے اور 50 فٹ لمبے چوکور حصے میں اس نے پتھروں کو جما کر 1-2 فٹ چوڑی لائنوں کی مدد سے لفظ ہیلپ لکھا تھا۔ یہ لفظ اتنا بڑا اور نمایاں تھا کہ اسے یقین تھا کہ یہ لفظ 1 میل بلندی سے گزرنے والے طیاروں سے بھی نظر آئے گا۔ عام طور سے چھوٹے طیارے اتنی ہی بلندی پر پرواز کرتے ہیں۔ اگرچہ اسے ابھی تک کسی طیارے کی جھلک نظر نہیں آئی تھی، لیکن یہ بھی ممکن تھا کہ کوئی طیارہ ادھر آ نکلتا۔ اس دن تھکن سے اس کا اتنا برا حال تھا کہ وہ رات کا کھانا کھائے بغیر سونے کے لیے جھونپڑی میں آ گیا۔ بستر پر لیٹتے ہی وہ غافل ہو گیا تھا۔ نصف رات کے بعد اس کی آنکھ بیلا کے جھنجھوڑنے سے کھلی تھی۔ وہ اس کے لیے کھانا لائی تھی۔ اسے سچ مچ بھوک لگ رہی تھی، ورنہ اتنی آسانی سے آنکھ نہ کھلتی۔ ایسی ہی تھکن تھی، اس نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ بیلا اسے محویت سے دیکھتی رہی تھی۔ جب وہ پتے اور پیالے اٹھا کر جانے لگی تو کارلوس نے اسے اشارے سے روک لیا۔ بیلا، وہ رکی اور معصومانہ نظروں سے کارلوس کی طرف دیکھا۔
کارلوس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے اپنی بات کیسے سمجھائے۔ بہرحال اس نے اشاروں سے کوششیں شروع کی۔ بیلا اسے دیکھتی رہی اور اس کی آنکھوں میں دکھ جمع ہوتا رہا۔ پھر وہ روتی ہوئی جھونپڑے سے چلی گئی۔ کارلوس تھکے ہوئے انداز میں بستر پر لیٹ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ کبھی بیلا کو اپنی بات نہیں سمجھا سکے گا، اسے قائل نہیں کر سکے گا۔ اگلے روز اس نے ان خشک کی ہوئی بیلوں سے ایک لمبا اور چوڑا کپڑا تیار کرنا شروع کر دیا جس سے مقامی لوگ لباس بناتے تھے۔ بننے کا طریقہ کار آسان اور سادہ سا تھا۔ 2 دن کی محنت کے بعد وہ تقریباً 10 گز لمبا اور 5 گز چوڑا کپڑا تیار کرنے میں کامیاب رہا۔ ان بیلوں کا رنگ سفید تھا جس سے کپڑا بنا تھا، پھر اس پر سیاہ رنگ کی بیلوں سے SOS لکھا تھا۔ یہ فوری مدد کا ہنگامی پیغام تھا۔ اس کام میں بیلا اور چند دوسری عورتوں نے اس کی مدد کی تھی، تبھی وہ اتنی جلدی اسے ختم کرنے میں کامیاب ہوا تھا۔ کپڑا اور ایک بڑا سا بانس لے کر وہ چند افراد کے ساتھ پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ بانس پر یہ کپڑا لگا کر اس نے بانس پہاڑ کے سب سے بلند مقام پر اس طرح نصب کر دیا کہ چاروں طرف سمندر سے یہ صاف نظر آ سکے، بشرط یہ کہ دن ہو اور موسم صاف ہو۔ اس جزیرے سے نکلنے کے لیے وہ جس حد تک کر سکتا تھا اس نے کر دیا، اور اب یہ اس کی تقدیر پر منحصر تھا کہ کوئی طیارہ یا بحری جہاز اس طرف آ نکلے اور اس کے بنائے ہوئے ہیلپ کے نشان یا جھنڈے کو دیکھ لے۔ ان کاموں سے فارغ ہونے کے بعد اس نے اپنا لباس اتار کر اسے دھو کر سنبھال کر رکھ دیا تھا اور خود بیلوں کے کپڑے سے بنی ایک چھوٹی اسکرٹ نما چیز پہن لی تھی۔ جزیرے کے مردوں کا پہناوا یہی تھا۔ اس نے اپنے لیے ناریل اور اناناس جمع کرنے کا کام چن لیا تھا۔ اگرچہ بستی والے اس کے کام کرنے سے خوش نہیں تھے، وہ اسے مہمان سمجھتے تھے، لیکن کارلوس نے بیکار بیٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ لوگ اپنے لمبے بال دھاگوں سے باندھ لیا کرتے تھے، لیکن ان میں چوٹی کرنے کا رواج نہیں تھا۔ مردوں کے چہروں پر قدرتاً برائے نام بال آتے تھے، صرف چند ایک کی باقاعدہ داڑھی تھی۔ 1 مہینے کے اندر خود کارلوس کی داڑھی اچھی خاصی بڑھ آئی تھی۔ سارا دن دھوپ میں کام کرنے سے اس کی سرخ و سفید رنگت بھی سنولا گئی تھی، اور کوئی باہر کا آدمی جزیرے پر آ جاتا تو شاید اتنی آسانی سے مقامی باشندوں اور اس میں تمیز نہ کر پاتا۔ رفتہ رفتہ کارلوس ان کی زبان کے بہت سارے الفاظ سمجھنے اور بولنے لگا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے لیے الگ سے جھونپڑا بنانا شروع کر دیا۔ شاید اس نے ذہنی طور پر تسلیم کر لیا تھا کہ اب اسے ساری عمر اس جزیرے میں رہنا ہے۔ جب اس نے جھونپڑا بنانا شروع کیا تو بستی کے لوگ بے حد خوش تھے۔ انہوں نے جھونپڑا بنانے میں اس کا ہاتھ بٹانا شروع کر دیا۔ پھر بیلا شرمائی سی رہنے لگی تھی۔ شام کو جب وہ کھانے کے بعد جمع ہوتے اور رقص و موسیقی کی محفل جمتی تھی تو لڑکیاں بیلا کو چھیڑتی تھیں اور وہ شرما جاتی۔ بات کچھ کارلوس کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ یہاں مرد و عورت کے درمیان بنا شادی کے تعلق کا تصور نہیں تھا، اور شادی کے لیے بڑی سادہ سی شرط تھی۔ مرد اپنا جھونپڑا بنائے اور اپنی من پسند عورت کے ساتھ اس میں رہنے لگے۔ اب وہ اپنا جھونپڑا بنا رہا تھا تو بیلا سمیت سب کا یہی خیال تھا، وہ بیلا کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ کارلوس کسی قدر پریشان ہوا تھا، لیکن اس نے جھونپڑا بنانا جاری رکھا۔ شام کو اپنے روزگار سے فارغ ہو کر وہ سارے مردوں کی طرح کچھ دیر آرام کرتا تھا اور پھر جنگل کا رخ کرتا تھا تاکہ تعمیر کا سامان لا سکے۔ روزانہ 2-3 مرد اس کی مدد کے لیے جاتے تھے۔ ویسے وہ اکیلے یہ کام کر بھی نہیں سکتا تھا۔ بڑے بانس کاٹنا اس اکیلے کے بس کی بات نہیں تھی۔ ان بڑے بانسوں سے جھونپڑے کا بنیادی ڈھانچہ کھڑا کیا گیا تھا، پھر چھوٹے بانسوں سے دیواریں اور چھت بنائی جا رہی تھی۔ آخری مرحلہ چھت کو بارش سے بچانے کے لیے اس پر ناریل کے پتے بچھا کر بیلوں سے اس طرح باندھنا تھا کہ بارش کا پانی اندر نہ آئے۔ فرش پر مٹی کی بھرائی بچوں نے کی تھی۔ وہ سارا دن ناریل کے خولوں میں مٹی بھر بھر کر لاتے تھے اور جھونپڑوں کے فرش پر ڈالتے جاتے۔ جیسے جیسے جھونپڑے کی تکمیل کے دن قریب آ رہے تھے، بیلا کے رخساروں پر گلاب کھلتے جا رہے تھے۔ اب وہ کارلوس کے پاس کم آتی تھی، البتہ روز اس کے لیے پھول ضرور لاتی تھی۔ اس جزیرے پر کارلوس نے ایسے انوکھے پھول دیکھے تھے جن کی رنگت اور خوشبو دنیا کے پھولوں سے الگ تھی۔ ایک روز اس نے صبح سویرے چند عورتوں کو دیکھا۔
وہ ندی کے پانی سے بیلا کے جسم پر پھول مل مل کر اسے نہلا رہی تھی اور اپنی زبان میں کچھ گا رہی تھی۔ کارلوس کو دیکھ کر بیلا جلدی سے پانی میں چھپ گئی تھی۔ عورتوں نے کہکہے لگائے اور کارلوس کی طرف پانی اچھالا۔ وہ کھسیا کر وہاں سے چلا گیا۔ اب کارلوس کو بھی اس کھیل میں مزہ آنے لگا تھا۔ جھونپڑی کی تکمیل کے بعد بیلا اس کی ہوگی، یہ تصور ہی سنسنی خیز تھا۔ جب وہ جھونپڑے پر کام کر رہا ہوتا تھا تو یہی سنسنی جوش بن کر اس کی رگوں پے میں دوڑ جاتی تھی۔ اس نے اپنی جھونپڑی میں بعض اختراعات کی تھیں۔ اس نے ناریل کے تنوں کو جوڑ کر ایک چھپر کٹ بنایا تھا اور اس پر مقامی کپڑے میں نرم گھاس بھر کر بنایا ہوا گدا بچھایا تھا۔ یہ نئی شے اتنی انوکھی تھی کہ ساری بستی اسے دیکھنے آئی تھی۔ بس ایک دن کا کام اب باقی رہ گیا تھا۔ اگلے روز کارلوس نے چھٹی کی تو بستی والوں پر واضح ہو گیا کہ وہ آج رات ہی بیلا کو اپنی دلہن بنا کر جھونپڑے میں لے جائے گا۔ اس کی رضامندی حاصل کر کے بستی والوں نے شادی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میدان صاف کیا جا رہا تھا۔ بیلا کو لڑکیاں اور عورتیں سجانے سنوارنے کے لیے ایک الگ جھونپڑے میں لے گئی تھیں جو شاید اس کام کے لیے مخصوص تھا۔ شام تک کارلوس اپنے کام سے فارغ ہو چکا تھا۔ جھونپڑا ہر لحاظ سے تیار تھا۔ وہ گرمی اور تھکن سے نجات حاصل کرنے ندی تک آیا تھا۔ وہ اس کے سرد پانی سے لطف اندوز ہوتا رہا اور آنے والی رات کے بارے میں سوچتا رہا جب بیلا اس کے پاس ہوگی۔ ایک بار اس نے پانی میں ڈبکی لگائی اور سر نکال کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے چند لمحے اپنی آنکھوں پر شبہ ہوا تھا۔ وہاں ایک چھوٹا طیارہ نظر آیا تھا اور وہ خاصا نیچے پرواز کر رہا تھا۔ ندی کے پانی کے شور میں اس کی آواز نہیں آئی تھی۔ کارلوس بے ساختہ بازو لہرانے لگا تھا اور چیخ چیخ کر طیارے کے لوگوں کو آوازیں دینے لگا تھا۔ پھر اسے اپنی حماقت کا احساس ہوا۔ وہ ندی سے نکل کر ساحل کی طرف بھاگا۔ طیارے والوں نے یقیناً ہیلپ کے الفاظ دیکھ لیے تھے۔ وہ دوڑتا ہوا ساحل پہنچا تو وہاں پہلے ہی سے کئی افراد سر پر چکر لگاتے اس طیارے کو دیکھ رہے تھے۔ کارلوس ہیلپ کے الفاظ کے درمیان میں جا کر ہاتھ ہلانے لگا تھا۔ طیارہ جزیرے سے ذرا دور گیا اور پھر گھوم کر پانی میں اترنے کی تیاری کرنے لگا تھا۔ اس کے نیچے پانی میں اترنے والے پیڈلز بھی لگے تھے۔ جوش اور مسرت سے کارلوس بے قابو ہوا جا رہا تھا۔ پاگلوں کی طرح ہاتھ ہلا کر طیارے کی رہنمائی کر رہا تھا، حالانکہ طیارہ ان کی سمت ہی آ رہا تھا۔ ساحل پرسکون تھا، اس لیے طیارے کو اترنے اور ساحل تک آنے میں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ 1.5-2 فٹ گہرے پانی میں ایک شخص نیچے کودا۔ تم میں سے کوئی انگریزی جانتا ہے؟ اس نے بلند آواز سے پوچھا۔ میں جانتا ہوں، کارلوس نے آگے بڑھ کر کہا۔ میں کارلوس ہوں، میرا ہیلی کاپٹر کریش ہو گیا تھا۔ میرے خدا، تم ہو وہ کروڑ پتی شخص، تمہیں تو مردہ سمجھ لیا گیا تھا۔ ذرا سی دیر میں طے ہو گیا تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ نزدیک ترین مہذب آبادی یہاں سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر تھی۔ طیارہ نیو گنی سے انڈونیشیا جا رہا تھا۔ کیا تم لوگ صرف آدھے گھنٹے کے لیے رک سکتے ہو؟ ہاں، اتنا انتظار کر لیں گے، طیارے کے پائلٹ نے ہچکچا کر کہا تھا۔ کارلوس سب سے پہلے بستی کے معمر سربراہ کے پاس آیا اور اسے اشاروں میں سمجھایا کہ پہاڑی سے جھنڈ اور ساحل کی ریت سے پتھر ہٹا دے۔ اس کے بعد بیلا کے پاس آیا۔ سیمور ذرا دور کھڑا تھا۔ بیلا اسے افسردہ نظروں سے دیکھ رہی تھی جن میں آنسو تیر رہے تھے۔ پھر اس نے سیمور کو بلایا اور دونوں کو لے کر بستی کی طرف چل پڑا۔ بستی والے ان کے پیچھے تھے۔ کارلوس نے اپنی نو تعمیر جھونپڑی کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر بیلا کا ہاتھ سیمور کے ہاتھ میں دے کر اشارے سے بتایا کہ جھونپڑی اب ان دونوں کی ہے۔ بیلا اس کی بات سمجھ کر اس سے لپٹ گئی تھی۔ کارلوس نے اس کے آنسو صاف کیے۔ بیلا، مجھے جانا ہے۔ اس نے ہاتھ سے ساحل کی طرف اشارہ کیا۔ اپنی دنیا میں۔ بیلا نے زور زور سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا۔ کارلوس اس کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ نہیں بیلا، میں تمہیں نہیں لے جا سکتا۔ وہ تمہاری دنیا نہیں ہے، تمہاری دنیا یہ ہے۔ اس نے چاروں طرف ہاتھ سے اشارہ کیا۔ تم اس دنیا میں نہیں رہ سکتی، وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ بیلا اس کی بات نہیں سمجھی لیکن اس کا مفہوم جان گئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی اور پھر پیچھے ہٹ گئی تھی۔ کارلوس پیچھے ہٹا۔ اس نے اندر جا کر اپنے کپڑے نکالے اور باہر آیا۔ بیلا، مجھے پتا ہے یہ جزیرہ دنیا کے مکر و فریب سے پاک ایک جنت ہے،
لیکن بعض لوگوں کو یہ راس نہیں آتی۔ میں یہاں نہیں رہ سکتا بیلا، میں تم سے شرمندہ ہوں، شاید میں بھی تمہارے لائق نہیں ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ وہ ذرا رکا، پھر رخ پھیر کر ساحل کی طرف روانہ ہو گیا، جہاں پائلٹ اور اس کا ساتھی بے تابی سے کارلوس کا انتظار کر رہے تھے۔ جب طیارے نے پانی پر رینگنا شروع کیا تو کارلوس کو کھڑکی سے ناریل تلے کھڑی بیلا نظر آئی تھی۔ یہ اس کی آخری جھلک تھی۔ چند منٹ بعد طیارے نے پانی کو چھوڑا اور فضا میں بلند ہوتا چلا گیا۔ جب طیارہ ہمواری سے پرواز کرنے لگا تو کارلوس نے ذرا آگے ہو کر ان دونوں سے کہا، میری درخواست ہے اس جزیرے کا ذکر کسی سے مت کرنا۔ اس کا لہجہ سرد اور تحکمانہ تھا۔ مگر کیوں جناب؟ کارلوس نے ان کے سوال کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بجائے اس نے کہا، اس صورت میں چند دن کے اندر تمہارے بینک اکاؤنٹس میں 1 لاکھ ڈالرز منتقل ہو جائیں گے۔ شکریہ جناب، اب یہ بات کبھی ہمارے منہ سے نہیں نکلے گی۔ اسی میں تمہاری بہتری ہے، کارلوس نے کہا اور سوچنے لگا، اس دنیا میں کچھ جگہیں ایسی ہونی چاہیے جو جدید تہذیب کی خرابیوں سے نا آشنا ہوں۔ اس نے نشست کی پشت سے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔